لگائے تاکہ حضرت علی راضی ہو جائے. انہیں راضی کر لیا تو آقای شاہ فرماتے ہیں اے میری لاڈلی بیٹی، اگر تو اسی دنیا اسی وجہ سے حضرت علی کو ناراض کرنے کے بعد دنیا سے چلی جاتی تو میں محمد الرسول اللہ تیری نماز جنازہ بھی نہیں. اگر تو علی کو ناراض کرنے کے بعد دنیا سے چلی جاتی تو میں تیری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا. شوہر کا کیا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. اس لیے تو صحابی کہہ رہے ہیں میری لقے جگر تمہارا شوہر تم سے کبھی ناراض نہ ہونے پائے. حضرت یعنی تمہارا شوہر تم سے کبھی ناراض نہ ہونے پائے. صحابی نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا المختصر، اب اپنے سسرال چلی گئی. اب سسرال گئی. اب جیسے ہی پہلی رات گزری، صبح کو صحابی بستی کے اندر جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے، جیسے ہم اور آپ بھی ٹہلنے جاتے ہیں دوستوں میں دوست اپنے عزیزوں کے یہاں جاتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ بھی ٹہلنے کے لیے گئے. جیسے بستی کے اندر ٹہلنے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ مدینے سے ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہا ہے. ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہا ہے. اب صحابہ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی کمانے کے لیے چلا جاؤں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملک شام چلا جاؤں تجارت کے لیے. ہمارے صدام بھائی، ہمارے پردھان جو تجارت کرتے ہیں، یہ تجارت کرنا ہمارے نبی کی سنت، صحابہ کی سنت ہے. تو اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ امنگ اٹھے کہ میں بھی ملک شام تجارت کے لیے چلا جاؤں، تجارت کے لیے چلا جاؤں. اب آتے ہیں، گھر آنے کے بعد بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات آج یہ قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے جا رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی قافلے میں چلا جاؤں، کچھ کما کر کے لاؤں تاکہ گھر کا کچھ خرچ پانی چل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اب صحابہ اپنی بیوی سے اجازت لے رہے ہیں. ابھی صرف ایک ہی رات ہوئی تھی اور آج کی بیوی سے اگر اجازت لیتے تو معلوم ہے کیا کہتی، ابھی تو مجھے ایک دن اور چھوڑ کے جا رہی ہے، جا پہلے مجھے میکے میں چھوڑ کر اور اس کے بعد یہ جانا بھی جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ معاملہ ہے آج کا. لیکن صحابہ نے جیسے ہی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات اگر تم مجھے اجازت دو تو میں قافلے میں چلا جاؤں. اجازت لے کر جا رہے ہیں. اور آج بھی شوہر کو کہیں باہر جائے تو اجازت لے کر جائے بیوی سے. اللہ نہ کرے کوئی بات ایسی ہو جائے، راستے میں انتقال ہو جائے یا کوئی کام بگڑ جائے، وہ کوئی آ کر پوچھے کہ تمہارا شوہر کہاں گیا، جب بتا کر نہیں جاؤ گے تو بیوی کیا بتائے گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جب بتا کر جاؤ گے تو بیوی بتا دی کہ فلاں جگہ گیا تھا تو اس جگہ کی تلاش کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اجازت لینا چاہیے. ہاں حق بنتا ہے. تو صحابہ سے صحابی کے یعنی صحابہ کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، آپ قافلے میں جا سکتے ہیں. اب جیسے ہی صحابہ کو اجازت ملی، لیکن صحابی بھی کہتے ہیں اے میری شریک حیات آج میں قافلے میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں جا رہا، تم سے اجازت لے کر جا رہا ہوں، لیکن میری بھی ایک وصیت ہے، ایک گزارش ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ جب تک کہ میں قافلے سے واپس نہ آ جاؤں تم بھی میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. جب تک کہ میں قافلے سے واپس نہ آ جاؤں میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. اور آج تو اگر شوہر تجارت کرنے کے لیے چلا ہے تو 4 گھر میں بیٹھ کے آتی. 4 گھر تو تھوڑے 10 گھر بیٹھ کے آ گئے. 10 گھر بیٹھ کے آگے دیواریں جھانک رہی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. لیکن کیا کہا صحابہ نے؟ میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. تو صحابی کی بیوی کہتی ہے اے میرے سردار میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے، آپ قافلے میں جا سکتے ہیں، جب تک کہ آپ قافلے سے واپس نہیں آئیں گے میرا قدم آپ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتا. بیوی ہو تو ایسی، بیوی ہو تو ایسی ہو، عمل کرنے والی ہو تو ایسی ہو. صحابہ چلے گئے، مختصر بتاتا ہوں. قافلے میں چلے گئے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ایسا تو تھا نہیں کہ آج صبح کو جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں.
کئی کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا، کئی کئی مہینے کا، 4 5 6 مہینے میں آتے تھے۔ اب جیسے ہی صحابہ گئے، کچھ دنوں کے بعد بیوی کے میکے سے خبر آتی ہے، بیوی کے میکے سے خبر آتی ہے کہ آج تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، جاؤ جا کے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ قاصد خبر لے کر آتا ہے۔ اب جیسے ہی قاصد خبر لے کر آتے ہیں، آج تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، جاؤ جا کر اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ تو معلوم ہے وہ لڑکی کیا کہتی ہے، اے میرے بھائی، میرے سامنے مجبوری ہے، میرے شوہر کا حکم ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، جاؤ واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر میرے باپ سے میرا سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ قاصد واپس چلے جاتے ہیں، ادھر بیمار باپ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، وہ جا کر یعنی اس بیمار باپ سے کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے تمہیں سلام کہہ دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ تو بیمار باپ جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے، اے میرے پروردگار، میری بیٹے کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شوہر کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا باپ نہیں تھا، آج کا باپ نہیں تھا، آج تو مرتے مرتے بھی چارپائی سے اٹھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ مروں گا بعد میں، پہلے اس داماد کو دیکھوں گا کہ ایسی وصیت کر کے گیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور آج تو جب پہلے رخصت کرتا ہے نا گھر سے تو پہلے کہہ دیتا، ایک طرف سے لے جا کر کان میں کہتا، اگر تیری اسی سرحال میں جسمانی سے ہو جا کچھ تو کھٹ سے فون کر دیے، اس کے بعد کھٹ سے فون کر دیے کہ یہ معاملے جو ہوتے ہیں بگاڑنے والے ہوتے ہیں، جوڑنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، جوڑنے والے نہیں ہوتے، بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ آج تو بیویوں کو 6 مہینے 1 سال تک نہیں بھیجتے، 3 مہینے تک نہیں بھیجتے ہیں، تو یہ بگاڑنے والا مسئلہ ہے۔ اگر رشتے داری بنانی ہے تو جو وہ بہو گھر میں آئی ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، دونوں طرف سے ہوتا ہے، وہ تمہارا خیال رکھو اور تم اس کا خیال رکھو۔ تو باپ نے دعا کی تھی، اے پروردگار، میری بیٹی کو اپنے شوہر کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، جا کے لپٹ کر کے آؤں گا، اس کے نام بھی کہیں اس وقت میں بھی نہ لے جاتا، لیکن آج مختصر چلیے، کچھ ٹائم گزرا، کچھ وقت گزرا، اس کے بعد پھر بیوی کے میکے سے خبر آتی ہے کہ آج تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، آج تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب جیسے ہی قاصد یہ خبر لے کر آتے ہیں، جیسے ہی وہ لڑکی سنتی ہے، سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بھائی، میرے سامنے مجبوری ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ قاصد چلے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد وہ ان لوگوں سے وہ بات بتا دیتے ہیں کہ وہ اپنی یعنی ان کی بیٹی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ اکبر مسلمانوں، لیکن دیکھیے ادھر باپ کے جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے، ادھر بیٹی گھر کے 4 دیواری میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر باپ کے جنازے کو کفن پہنایا جا رہا ہے، ادھر بیٹی گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر باپ کے جنازے کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، ادھر بیٹی گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر باپ کے جنازے کو قبر کے گڑے کے حوالے کیا جا رہا ہے، ادھر بیٹی گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ لڑکی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر یعنی 4 پائی پر لیٹ جاتی ہے، جیسی 4 پائی پر لیٹتی ہے آرام کے لیے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن خواب کی حالت میں کیا دیکھتی ہے؟ ارے وہ بیٹی جو جیتے جی اپنے باپ کو نہ دیکھ
देख सकी थी। रब तबारक व तआला ने उसके बाप को ख्वाब की हालत में उसकी यानी उस बेटी से मुलाकात करने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही दोनों बाप बेटे के ख्वाब की हालत में मुलाकात होती है, बाप कहता है मेरी लफ्ज़े जिगर, अरे तूने अपने शोहर की बात पर अमल किया है जिसके सदक़े में रब तबारक व तआला ने मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया, मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। तो पता ये चला अगर औरत खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत और पाक दामन हो तो अपने फकीर शोहर को भी बादशाह बना सकती है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आज तो थोड़ी सी कमी आ जाए, थोड़ी सी अगर कमी आ जाए खाने पीने में, रहन सहन में, तो बेचारा वो मेहनत मशक्क़त करके तो खिलाता है, थोड़े से वक्त में सब कुछ बेकार कर देती है। और ये शोहर भी ऐसा ही है। चलिए एक में एक वो सुनाई देता है, एक लतीफ़ा है और इंशाअल्लाह वो शामिल भी कर लें, क्योंकि कुछ नौजवान भी आज के ऐसे ही हैं, वो सोचते हैं दबा कर रखना चाहते हैं बीवी को, दबा कर रखना चाहते हैं और पैर की जूती समझते हैं। हाँ, कहते हैं जैसा हम चाहेंगे वैसी करेगी। एक की भी नई नई शादी हुई, जब एक जैसा भी हमारे साथ शादी हुई, हमारे भाई फरीन की शादी हुई, अरे दोनों भाई एक में पहचान न हो पाती जल्दी से, बड़े खुश होकर बैठे, वो नई नई शादी में बड़े खुल कर बैठे। हाँ, हम जो खुल कर बैठे, हमारी शादी को 9 साल हो गए। हाँ, मुझे खुल के बैठना चाहिए। चलिए पता ये चला। हाँ, प्रधान जी तो बढ़िया व्यक्ति इंशाल्लाह, तवज्जो है इनकी तो भरपूर। अब जैसे नई नई शादी हुई, जैसे हमारे भाई की शादी हुई है, नई नई शादी हुई तो उन्होंने सोचा यार मैंने मिसाल सुनी है कि जिसने शुरू में दबा लिया बीवी को वही काम नहीं आ गई। अब वो भाई चाहे जायज़ तरीके से सतावे या नाजायज़ तरीके से सतावे, वो तो वो जाना। तो एक की भी शादी हुई तो शुरू में उसने बीवी को जो है दबाना शुरू कर दिया। मतलब क्या था, वो कहता था कोई भी काम होता था तो ऐसा कर दे वरना वैसा कर दे, वरना खाना खिला दे, वरना पानी पिला दे, वरना कपड़े धो दे, वरना हर काम में वरना ही वरना कहता था, हर काम में वरना कहता था। अब ये बेचारी बड़ी परेशान रहती थी, अल्लाह ये वरना है क्या, वरना है क्या चीज। आज तक मैंने तमाम हथियार देख लिए मगर वरना का भी नहीं देखा है क्या, ये वरना है क्या चीज। बड़ी परेशान बेचारी, बड़ी खूबसूरत मोटा ताजी थी, सूख के कांटा हो गई। 2 साल हो गए शादी को बेचारी की, सूख के कांटा हो गई, क्योंकि वो समझते थे यार ये हर बात में वो कहता था कपड़े धो दे वरना, खाने खिला दे वरना, पानी पिला दे वरना। अब जैसे वरना कहता था वो बेचारी बैठी हुई हो गई, 4 बजे उठ के खड़ी हो जाती डर के मारे, यार ये वरना है क्या जी। अभी तक तो निकाल कर न लाया, जिस दिन निकाल लाया तो ये क्या हाल होगा। अब इत्तेफाक से अपने मैके चली गई, बुला के ले गए उसके घर वाले। जब मैके चली गई, अब मैके में जो है सहेलियाँ आती हैं, आप जानती हैं, जैसे अब इनकी शादी दोस्ती मुलाकात करते होंगे इनसे, ऐसी इनकी बीवी जब गई होंगे घर से सहेलियाँ मुलाकात करने आए होंगे। सहेलियाँ ने पूछा है बहन तू तो बड़ी खूबसूरत थी, मोटा ताजी थी, बड़ी अच्छी थी, तुझे क्या हो गया, तू तो सूख के कांटा हो गई। तो बोली बहन न खाने की परेशानी है, न पीने की परेशानी है, न रहने की परेशानी है, किसी चीज की परेशानी नहीं। बोली फिर कहा कि मुझे तो वरना नहीं चुका दिया, मुझे तो वरना नहीं चुका दिया। तो बहन बोली ये वरना है क्या चीज। बोले कि आज तक निकाल के ही न लाया, अरे जिस दिन निकाल लाया तो इसमें क्या हाल होगा, मुझे तो वरना नहीं चुका दिया। अब बड़ी परेशानी। अब सहेलियाँ बड़ी होशियार होती हैं, कुछ सहेलियाँ बोली अच्छा एक बात बताती हूँ मुझे। बोले क्या मतलब। कहा कि आप किस दिन आर्या बुलाने। बोले कि परसों को आर्या बुलाने। पीछे बैठ के ऐसे करेंगे अदस्तर बोलती हैं। हाँ, सामने बड़ी सामने करेंगे, सामने तो बिल्कुल सहम देंगे बिल्कुल, और पीछे बैठ के कह रहे हैं मैं ऐसा करें मेरा शोहर को, वो ऐसा करे हैं, उससे करें कब आर्या बुलाना, क्या बोली परसों को आर्या बुलाना। हाँ, इत्यादि तो बोले पीछे बैठ के परसों को आर्या बुलाना। वो भी पक्का ही समझ लूँ, वो बुद्धा ही पक्का ही था, वो भी चला गया बुलाना। हाँ, और वो जैसे बुलाने गया तो सहेलियाँ बोली अब कब आर्या बुलाना, परसों को आर्या। बोली एक काम करना, अगर वो आपको ऐसे तुझे कहे
کہ ایسا کر دے ورنہ کھانا کھلا دے ورنہ پانی پلا دے ورنہ تو تو کہہ دیے اٹھ کے کھڑی ہو جائیے اور کہہ دیے کیا کر لو گے ورنہ تو بھی کہہ دیے بولی بہن تو تم مجھے مروانے کی کوشش کر رہی ہے. بولی مروانے کی کوشش نہ کر رہی, ارے دیکھنے تو مل جائے گا ورنہ ہے کیا چیز نہ تو کسی دن تو مر جائے گی. ہاں اور اس نے وہ بات رکھ لی, چلو وہی بلانے چلا گیا. 3 دن کے بعد پہنچ گیا. اب جیسے گھر آتی ہے جیسے اس نے بیگ رکھا لا کے برقع بھی اتارا صحیح سے, اس سے وہ کپڑوں کا بکسا دے کے بولا کہ کپڑے دھو دے کپڑے. ہاں بیوی سے کہہ رہا کپڑے دھو دے. بولی دھو دوں گی ابھی جلدی کرو ابھی تو آئے ہیں. ارے تھکے ہارے آئے تھوڑا آرام کر لو کھانا کھا لو پانی پی لو دھو دوں. تو بات بھی صحیح ہے, عورتیں کام گھر کا کام عورتیں کرتی ہیں, گھر کو سنبھالتی ہیں عورتیں سنبھالتی ہیں. بولی کہ دھو دوں گی. بولے بولا دھو رہی ہے نا دھو رہی. دھو دوں گی تسلی کرو. بولا دھو رہی ہے نا دھو رہی. بولی تسلی کرو دھو دوں گی. بولا دھو رہی ہے نا دھو رہی ورنہ. اب تک تو نہ کہہ رہا تھا ورنہ آپ کہہ بولے آ کے دھو رہی ہے نا دھو رہی ورنہ. اب جیسی ورنہ کہی وہ تو رٹ کے لائی تھی سہیلیوں نے لٹوا دیا. بیٹے سے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے بولی ورنہ کیا کر لو گے. ہاں تو کپڑوں کا بکسا اٹھا کے بولا اپنی ہاتھ سے دھونا. نکلا کچھ نہ ورنہ ڈرا رہا تھا ورنہ کچھ نہ کسی کو دبانے کے چکر میں اور جو اکڑ جائے اس کو خود دب جا. ہاں خود دب جا. اور تمہیں پتہ نہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے, بائیں پسلی سے ٹیڑھی پسلی سے. اور ٹیڑھی چیز کو اگر تم سیدھا کرو تو ٹوٹے گی رہے گی. اسے تو ہلکے ہلکے یار سیدھا کرو گے تو جب سیدھا ہوگی. ایک دم سے سیدھا مت کر لیو ورنہ ٹیڑھی ہے کہ سیدھی ہوگی ٹوٹ جائے گی. جب ٹوٹ جائے گی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا.